ابھی ہم یہاں عباسی شہید اسپتال آئے ہوئے ہیں. یہ عباسی شہید اسپتال 50 سال اس کو قائم ہوئے ہو گئے ہیں اور یہ سٹی گورنمنٹ کے تحت ایک ہاسپٹل ہے, ٹرشری کیئر کا ہاسپٹل ہے. یہاں پر سرجریز, یہاں پر پورا ڈائگنوسٹک, جس میں ریڈیولوجی, اس کا ٹراما سینٹر ہے, اس میں بچوں کے وارڈ اور جتنا ایک ہاسپٹل میں چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ہونی چاہیے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ اس میں انٹر ہوتے ہیں تو گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے. ابھی ہم نے وزٹ کیا, یہاں پر گندا سیوریج کا غلیظ پانی غلاظت بھرا پڑا ہوا ہے. یعنی کوئی اپنے مریض کو لائے شفا کے لیے اور یہاں سے بیماریاں لے کر جائے, اور اس کے جو اٹینڈنٹ ہیں وہ بھی بیماریاں لے کر جائیں. یہ اسپتال بجائے اس کے کہ یہاں پر شفا ہو, بیماریاں پھیلانے کا ذریعہ بنا ہوا ہے. اندر جب ہم گئے تو پتہ چلا یہاں پر ایکس رے نہیں ہو رہا. اگر کسی کا ایکس رے کرتے ہیں تو فلم نہیں دی جاتی. یہاں الٹرا ساؤنڈ اس وقت بند ہے اس لیے کہ کولنگ سسٹم نہیں چل رہا. یہاں کئی برس سے سی ٹی اسکین بند ہے, یہاں ایم آر آئی بند ہے برسوں سے. اور یہ سندھ حکومت کے تحت 15 سال ہو گئے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو, اور جو ابھی قبضہ کر کے میئر بنے ہیں یہ ایڈمنسٹریٹر تھے. ابھی ہم نے ان کی تختی دیکھی ہے ایمرجنسی میں 21 اپریل 2022 کی. یہ سال بھر ایڈمنسٹریٹر تھے. بلدیہ بھی ان کے پاس, صوبہ بھی ان کے پاس, مرکز بھی ان کے پاس. لیکن چونکہ یہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کا اور کراچی کا ہاسپٹل ہے, اس لیے یہاں ان کو کچھ نہیں کرنا, یہاں برباد کرنا ہے لوگوں کو. حالانکہ یہاں پر سندھی بھی آتا ہے, مہاجر بھی آتا ہے, پختون بھی آتا ہے, بلوچ بھی آتا ہے, پنجابی بھی آتا ہے. یہ جس جگہ پہ واقع ہے پورا ڈسٹرکٹ ویسٹ اور کیماڑی, پورا ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ایسٹ, یہ سب لوگ یہاں پر آتے ہیں. اور یہ عام لوگوں کے لیے بنایا گیا ہاسپٹل ہے. عبدالستار افغانی صاحب کا جو ٹینیور تھا 1979 سے لے کر 87 تک, بہترین طریقے سے سہولتوں سے آراستہ اس ہسپتال کو کیا گیا. پھر اس کے حالات بگڑے. آپ جانتے ہیں کہ 87 سے لے کر 2001 تک یہ اس کو کتنا پولیٹیسائز کر دیا گیا تھا. لیکن 2001 سے 2005 میں اس کے سارے ڈپارٹمنٹ ریوائیو ہوئے تھے. اس میں بہترین طریقے سے سہولتیں پہنچائی گئی تھیں. یہاں مسعود جاوید صاحب پروفیسر ایم ایس سے اور ڈاکٹر خالد وہ ڈپٹی ایم ایس سے, اور انہوں نے اس ہاسپٹل کو اپ گریڈ کیا تھا. فیس کم کی تھی, ایکس رے ہوتا تھا, سی ٹی اس وقت چلتا تھا, اور اسی طرح سے تمام سہولتیں بام پہنچائی جا رہی تھیں. لیکن بدقسمتی سے پھر جو ہے اس ہاسپٹل کے حالات بدتر ہوئے, اور اب 15 سال سے مسلسل لگاتار حکومت ہے پیپلز پارٹی کی. بلدیہ کو پورا انہوں نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے. اپوائنٹمنٹ کرنے کے لیے ہے, اپنی مرضی کے جیالوں کو بھرنے کے لیے ہے, جھنڈے لگانے کے لیے ہے. صفائی نہیں کر سکتے, یہاں پر ڈپارٹمنٹ نہیں چلا سکتے. ایمرجنسی میں ہم نے ایک مریض کو دیکھا, اس کی ڈرپ بھی باہر سے آئی تھی, اس کا کینولا بھی باہر سے خرید کے لائیں, اور اس کینولا کے اوپر جو اسٹرپ ٹیپ لگتا ہے وہ بھی باہر سے خرید کے لائیں. یہاں پر مریض, یہ حال کیا ہوا ان ظالموں نے. یہاں پر ڈاکٹرز جب الٹرا ساؤنڈ چلتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے لیے جو جیل چاہیے ہوتا ہے وہ ڈاکٹرز چندہ کر کے جیل لے کر آتے ہیں. ڈاکٹرز اپنے گھر کے سودے میں جانتا ہوں اس بات کو, ٹیشو پیپرز کو لیتے ہیں, چونکہ یہاں ٹیشو پیپر نہیں ہوتے جیل کو صاف کرنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کے ڈپارٹمنٹ میں. یہاں یو پی ایس خراب ہوتا ہے, یہ چندہ کر کے یو پی ایس چلاتے ہیں. یہ حال ہے. بدترین طریقے سے قبضہ کیا ہوا ہے اس مافیا نے اس شہر کے اوپر. مر رہے لوگ, سیلریز نہیں ملتی لوگوں کو. ابھی ہمارے ینگ ڈاکٹرز, ہاؤس آفیسرز, نوجوان لڑکے لڑکیاں احتجاج کر رہے ہیں. 10 دن ہو گئے ہیں احتجاج کر رہے ہیں. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں, انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا ہے, بلکہ یہ اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ میں 3 مہینے سے سیلریز نہیں ملی. یہ یہاں پر پی جی ایک صوبے میں 2 نظام چل رہے ہیں. کراچی کے لیے 45,000, ادر دین کراچی کے لیے 69,000. یہ کون سا نظام ہے بھائی؟ کیا جرم کیا اس شہر کے لوگوں نے؟ نوکریاں یہاں پر تم کھا جاؤ, ملازمتیں تم اپنی مرضی سے دو, سارے کے ایم سی کے ہیڈ اپنے طرف سے لگاؤ, جیالوں کو بھرتی کرو. پورا سسٹم کھا کر رکھ دیا انہوں نے اس شہر کا, اور کچھ نہیں ملا تو الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر
اس شہر کے اوپر قبضہ مہر بنایا ہے. ہم ایک ایک چیز کو, اس پورے مافیا کو بے نقاب کریں گے. میں نے وزٹس کا شروع کر دیا سلسلہ. آج یہ وزٹ اناؤنس ہوا, اسائنمنٹ گیا تو یہ باؤزر نظر آ رہا ہے. ہمارے ٹاؤن کے چیئرمین مظفر صاحب موجود ہیں, ہمارے یہاں کے امیر ڈسٹرکٹ سینٹرل کے وجی حسن صاحب جو کہ یو سی کے چیئرمین بھی ہیں, یہ وائس چیئرمین ہمارے ٹاؤن کے نعمان صاحب موجود ہیں, کاشف شمسی صاحب اس علاقے کے چیئرمین ہیں یو سی کے, اور اسی طرح اکرم شمسی. میں ان سب لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کے ایم سی کرے نہ کرے, آپ کے اختیار میں ہو یا نہ ہو, آپ کو ابھی تک ان ظالموں نے چارج بھی نہیں دیا ہے, لیکن آپ یہاں کھڑے ہو کر اس کام کو کروائیں. اگر یہ واٹر بورڈ کا مسئلہ ہے, سیوریج کا, ان کو پکڑ کے لائیں یہاں پر. وہ نہیں آئے تو مجھے بتائیں آپ, اور ہم پھر پورے لوگوں کو لے کر آئیں گے. یہ کیا تماشا مچایا ہوا ہے بھائی, کیا تماشا مچایا ہوا ہے. اور باتیں ان کی سنو, دنیا فتح کرنے جو ہے نکلے ہوئے. اس لیے آپ ایمرجنسی ہو, آئی سی یو کا حالت دیکھ لیں آپ جا کر, کچھ نہیں ہے تو یہ جو مورچری ہے, کیا ہے, میت خانہ جو ہے, اس کو جا کر دیکھیے آپ. اپریٹس نہیں ہے, اکوپمنٹ نہیں ہے کہ وہ پوسٹ مارٹم کر سکیں. آپ اندازہ لگائیے کہ اس شہر کے اس بڑے ترین ہسپتال کے ساتھ اس مافیا نے کیا کیا ہوا ہے. مال بناؤ, پیسہ کھاؤ, بجٹ ہڑپ کرو. 200 ارب روپے سے زائد کا بجٹ ہے صحت کا, کہاں جا رہا ہے؟ اس شہر پہ تو نہیں لگ رہا, اس صوبے کے عوام پہ تو نہیں لگ رہا. اس لیے ان کو بے نقاب بھی کریں گے, اور انشاءاللہ ان کو مجبور کریں گے کہ یہ آئیں اور کام کریں. نہیں کریں گے تو ان کا چلنا پھرنا دوبھر کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. کام کروائیں گے, اور ہمارے یہ سارے لوگ آن بورڈ ہیں انشاءاللہ. اپنے اختیار سے زیادہ لوگوں کی خدمت کریں گے, اویلیبل رہیں گے. اور ہم کے ایم سی میں بھی کونسل میں یہ پورا عباسی شہید کا پورا جو ہے قرارداد بھی وہاں پر لے کر آئیں گے, اور آواز اٹھائیں گے, اور ہم سے جو ہو سکے گا جماعت اسلامی اس شہر کے لوگوں کی بہتری کے لیے کرے گی. اسپتال کا بھی ہم نے کچھ اپنے قبل جو ہے وہ ان کے بجٹ کی, جو پچھلے 10 سالوں میں ان کے بجٹ کی ایلوکیشن ہے وہ کتنی ہوئی اور خرچ کتنا ہوا, اس کے اوپر ایک رپورٹ تیار کری تھی. اس میں 10 سالوں کے اندر 17% بجٹ صرف اس اسپتال پہ خرچ ہوا ہے. اور چیزوں کو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسپتال کو یہاں کی جو اسپتال کے ایم ایس ہیں وہ خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ اسپتال زکوٰۃ سے چل رہا ہے, زکوٰۃ کے پیسوں سے چل رہا ہے. تو آپ کی یہی بالکل صحیح بات ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 17% بجٹ کنزیوم ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بجٹ کہیں نہ کہیں تو لگا ہے نا, لیکن کراچی پہ نہیں لگے گا, عباسی شہید پہ نہیں لگے گا. اور ظاہر انہوں نے جہاں بھی خرچ کیا ہوگا وہاں بھی کیا لگایا ہوگا, کرپشن ہی کی ہوگی. تو ظاہر ہے اس کی ہم کلوز مانیٹرنگ میں میڈیا سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اب بہت وقت گزر گیا, اب ایک ایک چیز کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. یہ تو میڈیا کو بھی خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہماری ٹیکسوں کے پیسوں سے اربوں روپے میڈیا کو دے رہے ہیں تاکہ ان کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھ سکے. لیکن میں ہر باضمیر صحافی سے کہتا ہوں, یوٹیوبر سے کہتا ہوں, آئیں اور ان اداروں کے اندر چکر لگائیں اور رپورٹ بنائیں اور ان کو بے نقاب کریں, اس مافیا کو جو قبضہ کر کے اس شہر کراچی پر بیٹھ گئی ہے. اور ڈاکٹرز کا حال دیکھ لیں آپ جا کے, آپ عملے کا حال دیکھ لیں. آپ سر اونر صاحب اور جب یہ ایڈمنسٹریٹر تھے مرتضیٰ بابر کو آئے تھے تقریباً کوئی 1 سال پہلے کی بات ہے, اور انہوں نے آ کے وزٹ کیا تھا. پاکستان کا نہیں, کہہ رہے تھے کہ ایشیا کا بہت یعنی کہ اچھا ترین ہاسپٹل یہ بنے گا, اور بہت بڑا بجٹ کے اناؤنس بھی کیا تھا. لیکن ابھی 1 سال کے بچے میں اب آپ کا حالت, میں تو یہی عرض کر رہا ہوں نا, ہم نے تو ان کی تختیاں دیکھی ہیں نا 2022 اپریل کی, اور اسی وقت انہوں نے یہ تقریر فرمائی ہوگی. تو یہ خود ہی ایڈمنسٹریٹر تھے, دسمبر تک تو یہ ایڈمنسٹریٹر تھے, حکومت میں یہ شامل ہیں, وزیر ہوتے ہیں یا مشیر ہوتے ہیں, سینیٹر ہوتے ہیں یا ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں یا قبضہ مہر ہوتے ہیں. تو یہ تو سارے کے سارے یہی لوگ ہیں نا. اور یہ تو جو ہماری عذرا پیچو صاحب, ڈاکٹر صاحبہ, میں ان سے بھی کہتا ہوں نا کہ آپ دیکھیں تو صحیح, ایک وزٹ تو کریں یہاں پر آ کے, حالات تو دیکھیں یہاں کے, کیا حال کر دیا ہے اس شہر کا اور ان اسپتالوں کا. تو یہ ظاہر باتوں سے نہیں ہوگا, کام سے ہوگا, اور بے نقاب کریں گے تو شاید عوام کو کچھ ریلیف ملے. پیپلز پارٹی 15 سال سے دائرہ صوبے میں ہے, صحت کے شعبے کی بنیاد پہ انہوں نے ووٹ بھی لیے اور اسی کے دعوے کرتے رہے, جس طرح انہوں نے بھی بات کی. باقی ابھی میئر صاحب کو دسمبر تک رہے, تو کیا ایسا ممکن ہے کہ میئر صاحب خود اس کا وزٹ کرتے پہلا وہ یہاں آئی نہیں, انہوں نے نظر انداز کر دیا. بھائی اصولاً تو یہی ہونا چاہیے تھا نا, جب 1 سال پہلے آ کر آپ وعدے کر کے گئے تھے, اب آپ میئر بن گئے, یہاں آتے نا, دیکھتے کیا حالات ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے, میں دیکھیں مجھے ایک مرتضیٰ وہاب کا مسئلہ نہیں ہے. مرتضیٰ وہاب کا تو چہرہ ہے, کام تو سب وڈیروں کا ہے, جاگیرداروں کا ہے, اس مائنڈ سیٹ کا ہے, کرپشن مافیا کا ہے, ان کو تو سامنے رکھا ہوا ہے.
تو یہ تو ظاہر اس پورے سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں اور اس سسٹم کے ظاہر بینیفیشری بھی ہیں اور اس سسٹم کو چلانے والے بھی ہیں. اس لیے ذمہ دار جو فرنٹ پہ ہوگا بات تو وہ سنے گا, لیکن یہ تو پورا مافیائی سسٹم ہے جو اس شہر کے اوپر مسلط ہے. ابھی تو ہم سارے ڈپارٹمنٹس میں گئے نہیں ہیں. آپ جتنے ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے آپ کو اندازہ ہوگا صرف ان اسپتالوں میں جس پر یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہم نے جس پہ اربوں روپے کے اشتہارات دیے, انگریز آتے ہیں علاج کرانے, بلائیں کسی انگریز کو یہاں علاج کرانے کے لیے عباسی شہید اسپتال میں, ان کو پتہ چل جائے گا. اپنے عباسی شہید اسپتال کا ایک جیسے دورہ کیا اور آپ نے کہا کہ ابھی جو ہے وہ دوروں کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں, تو ابھی محکمہ صحت نے عید سے ایک روز قبل ملیر میمن گوٹ کے شیدی گوٹ کے ملکہ علاقہ ہے شیدی گوٹ, وہاں پہ پیٹ کی بیماریوں کی وبا پھوٹی جس کے اوپر ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کی گئی. اس کے بعد کل ہم نے وہاں پہ رپورٹ کیا کہ وہاں کی واحد ڈسپینسری جہاں سے لوگ اپنا علاج بھی کرا رہے ہیں اور ادویات بھی لے رہے ہیں اس کو تالا لگا ہوا تھا. بتائیے آپ, یہ بتائیں کہ وہ ادھر کا وزٹ کریں گے یا اس کے حوالے سے کیا کہنا. بھائی یہ تو جب ایمرجنسی ڈکلیئر کرتے ہیں, جب یہ نوٹس لیتے ہیں تو یہ مزید کرپشن کرتے ہیں. جب آفت آتی ہے نا صوبے پہ, جب فلڈ آیا تو انہوں نے اس میں بھی پیسے بنائے, انہوں نے مچھردانیوں کے پیسے یہ کھا گئے. یہ جو ان کے ٹینکوں میں سے ڈالر نکلتے ہیں نا, اربوں ڈالر اور اربوں روپے, یہ انہی پیسوں کے ہوتے ہیں جو عوام کے ایمرجنسیاں لگا کر یہ ہڑپ کر رہے ہیں. تمام جگہ جائیں گے انشاءاللہ. جماعت اسلامی خدمت بھی کرے گی, بے نقاب بھی کرے گی. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مثبت اپوزیشن کریں گے, ہم عوام کا مقدمہ میڈیا کے سامنے عوام کے سامنے پیش کریں گے اور اپنے اختیار سے زیادہ کام کریں گے. بہت شکریہ. نیپرا آج بجلی کی نیپرا جو ہے آج بجلی کی نرخوں میں اضافے کی منظوری دینے جا رہا ہے. آج ایس بی اے کے فنڈ میں جو 20 ارب ڈالر لیے ہیں آئی ایم ایف کی مدد میں, کہ جی اس کے اخراجات پورے کریں گے اور پھر وہ سارا لوڈ پڑ رہا ہے عوام پر. میں اس پر کل پریس کانفرنس میں بجلی کے حوالے سے پوری بات کروں گا کہ الیکٹرک کا, اور یہ تو ظاہر ہے کہ اس پہ پورا میں نے اپنا پہلے بھی موقف دیا ہے. میرا خیال ہے کہ آج ہم ذرا فوکس اس کو کرتے ہیں. کل میں پوری تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ بجلی مافیا نے جو حال کیا ہوا ہے ان ساری پارٹیوں کے ساتھ مل کر, اس کی کیا صورت حال ہے. جی اس ہسپتال میں 2020 میں جب کرونا ہوا تھا نا, تو پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت اور ان کے اتحادی جو ہمیشہ رہتے ہیں وسیم اختر صاحب اور ایم کیو ایم, ان کی یہاں پر بلدیاتی حکومت تھی. تو جب ہم اس وقت بھی آئے تھے تو اس کورونا میں ڈس انفیکشن بھی ہم نے کیا تھا, ہم نے یہاں پر پی پی ایز فراہم کی تھی, ہم نے جو سہولت ہو سکتی تھی اس اسپتال کو دی تھی. یہ نہیں دیکھا تھا کہ کس کی حکومت ہے اور کس کی نہیں ہے. جماعت اسلامی کام کرتی ہے, عوام کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ عوام پہ خرچ کرتے ہیں. ہماری الیکشن کیمپین ان کے آگے بیچتی کیا ہے, 1% پیسہ بھی ہم نے خرچ نہیں کیا ہوگا اس الیکشن کیمپین میں. ہم تو کارکنوں کے چندوں سے کام کرتے ہیں. یہ بتائیں جو ہماری قوم کا پیسہ 3 ارب 70 کروڑ روپے, 370 کروڑ روپے صرف 5 مہینے میں آفیشل صرف الیکٹرانک میڈیا کو اشتہارات کے جاری کیے ہیں. ہمارا پیسہ ہے یہ, جو صحت کے بڑے بڑے اشتہار چلاتے ہیں. یہ اگر یہ ہمارے این جی اوز اور وہ سیٹ جو بیچارے چندے دے کر کچھ ڈپارٹمنٹ چلا رہے ہیں, اگر وہ نہ ہو تو یہ تو بالکل ڈھہ ہے پورا کا پورا سسٹم. تو یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس کا حساب دیں. جماعت اسلامی تو ایک ایک پائی کی اکاؤنٹیبل ہوتی ہے, اپنے کارکنوں کے سامنے بھی اور عوام کے سامنے بھی. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اس کریڈیبلٹی کی وجہ ہے کہ جتنا انہوں نے ہمارے خلاف بات کی اتنی الخدمت کی ڈونیشن بڑھ رہی ہیں الحمدللہ. یہ اور کریں تاکہ اور ڈونیشن بڑھے اور غریبوں کا کام ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب, تھینک یو ویری مچ.